السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ و پائندہ دل عرفت و حیات کی چاہتے ہیں میری معززان ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کا ایک بہت عظیم احسان ہے۔ اس اسلام نے جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح کی، عبادات سکھلائی، معاشرت سکھائی، معیشت سکھائی، اخلاق اور آداب کے مختلف اطوار سکھائے، وہاں یہ اسلام انسان کے کھانے پینے کے معاملات میں بھی بہت زیادہ حساس ثابت ہوا ہے۔ بلکہ اگر آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں
کہ انسان کی عبادت کی قبولیت کا مدار بھی انسان کے کھانے پینے پر ہے، تو یہ بات بالکل بھی غلط نہ ہوگی۔ اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرتا ہے، اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے دربار میں حاضر ہوا، اُعْتُزِیَ بِالْحَرَامِ، حرام کا کھا کر، حرام کی غذا حاصل کر کے یہ پلا پوسا انسان، اس کا کپڑا حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام کے ساتھ یہ پلا پوسا ہے، اور آج یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر احرام کی دو چادروں میں اپنے آپ کو ملبوس کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کرتا ہے، انا یستجاب لہ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو عزیز بھائیوں، اکل حلال، حلال کا کھانا، اس کی فضیلت بھی قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی فرضیت بھی موجود ہے۔ شریعت نے کبھی یہ سبق نہیں دیا، اس کی آواز کو تھوڑا سا شریعت نے کبھی بھی یہ سبق نہیں دیا ہے کہ انسان ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے، بلکہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھانا شریعت میں بہت زیادہ معیوب حرکت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اکل حلال کی فضیلت اور فرضیت کے حوالے سے چند اصول اور ضوابط جو علماء، محدثین اور فقہاء کرام نے قرآن و سنت کے دلائل کو مد نظر رکھ کر قائم کیے ہیں، ان اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ کون سی چیز حلال ہوتی ہے اور کون سی چیز حرام ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ حلال کی پہچان کیسے ہوگی۔ یاد رکھیے، ہر وہ کام کہ جس میں انسان خود مختار ہے، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو شریعت اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ انسان وہ کام کر لے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سبزی کھانا چاہتا ہے، کھا لے، نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال۔ اور اس میں ضابطہ یہ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کھانا جس کے متعلق کتاب اللہ میں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حلال ہونے کا ذکر موجود ہو۔ جس طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے۔ تو آج بھی یہود و نصارہ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں کھانے پینے کی، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ مل کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اللہ نے ہمیں اصول دیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ کتاب اللہ میں جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں کام کرنے پر آپ پر کوئی گناہ نہیں، وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ حلال۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو جس مسئلہ میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ وہ کام کرنا حلال ہوا۔ اسی طرح وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس مسئلہ میں بھی اس چیز کو حلال تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح حرج کے الفاظ آ جائیں، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج، نابینے پر کوئی حرج نہیں ہے،
تو یہ جو حرج کے الفاظ ہیں یہ بھی گناہ کے معنی میں ہیں، مراد کیا ہے؟ وہ چیز بھی حلال تصور کی جائے گی۔ اسی طرح حرام کو پہچاننے کے بھی مختلف اصول قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس چیز کی حرمت کے متعلق کتاب اللہ میں آ جائے کہ فلاں چیز حرام ہے تو اس سے بچنے کا انسان کو حکم ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ اب مردار جو بھی ہے، بکری حلال ہے، لیکن اگر وہ مر جاتی ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا، شکار نہیں کیا، ویسے مر جاتی ہے، اب وہ مردار کے حکم میں ہے، لہذا قرآن میں کیا کہہ دیا گیا کہ مردار تم پر حرام ہے، تو ایسی ساری کی ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح قرآن و سنت کے الفاظ میں لا یحل کے الفاظ ہوں کہ فلاں کام حلال نہیں ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ جس طرح کہ فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے طیب نفس کے ساتھ، اگر وہ خوشی کے ساتھ دعوت دے رہا ہے تو پھر اس کے ہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ کسی کو کہنا کہ میری دعوت کرو، مجھے فلاں چیز کھلاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، تیسری بات کیا ہے کہ جس چیز سے قرآن و سنت کہہ دے کہ فلاں کام سے اجتناب کرو، جس طرح قرآن کریم نے کیا کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے اجتناب کرو، جھوٹی گواہی سے، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، تو جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا کیا ہو گیا؟ حرام۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ ہے حرام کے بارے میں کہ قرآن و سنت میں کوئی وعید آ جائے کہ اگر فلاں کسی نے کام کیا تو اس کے لیے فلاں وعید ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وعید۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل گیا؟ ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھانا کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو یہ ہے مختصر سے اصول حلت اور حرمت کے۔ حلال اور حرام کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ یاد رکھیے حلال و حرام کے اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس لیے بھی یہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کے کڑے ہیں، جس طرح یہ زنجیر نہیں ہوتی، ایک ایک کڑا جوڑ کر وہ ساری زنجیر بنی ہوتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک زنجیر کی مانند دین اسلام ہے، ایک کڑا توڑ دیا جائے گا، پھر لوگ دوسرا بھی توڑنا شروع کر دیں گے، تیسرا بھی توڑنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ وہ سارے کڑے ٹوٹ جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ساری زنجیر ختم ہو جائے گی۔ تو دین اسلام کی بنیاد مثال آپ نے زنجیر کی مانند دی ہے، اور کڑوں سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو لہذا حلال و حرام کے کڑوں کو توڑنا، اپنی طرف سے کہنا کہ فلاں چیز حلال ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے بڑھیے، حلال سے متعلقہ جو اصول و ضوابط قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ حلال و حرام کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور تجاوزاً یہ یاد رکھیے کسی ایک نبی کے پاس بھی کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مثال اگر آپ مانگے تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امی جان حفصہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں سے وہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اب یاد رکھیے شہد اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، پیغمبر اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، نہ ہی حرام کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں کہا کہ چلو میرے پیغمبر نے کہہ دیا تو میں لاج رکھ لیتا ہوں، نہیں، اپنے پیغمبر کو بھی کیا کہا؟ سورۃ التحریم کی پہلی آیت اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیز حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کر سکتے ہیں؟ لہذا فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی سمجھایا کہ ایسا سے نہیں، حلال و حرام کا مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام دعوت کو آگے پہنچانا ہے. یہی کام آج کے علماء کا ہے کہ اپنی طرف سے کہنا کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام، اس کا اختیار کسی عالم دین کے پاس بھی نہیں ہے. آگے بڑھیے. دوسری بات کیا ہے کہ حلال و حرام کا جو اختیار ہے یہ انبیاء اور رسول علماء کے علاوہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس نہیں ہے. اگر کسی کو یہ اختیار سونپا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اس کی مثال بھی سنت میں موجود ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے گلے میں صلیب لٹکائی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا دیکھ کر، اور فوری طور پر آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ دی سورۃ التوبہ سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ کے بارے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو، بڑے بڑے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں رب تصور کر لیا تھا. تو یہ انہی کی ایجاد کردہ چیز ہے، لہذا فوری طور پر اس کو اتار دو. تو گویا حلال و حرام کا مسئلہ اگر کوئی اپنے اختیار میں لے کر آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حرام چیزیں جو ہے ان کی قرآن کریم کے اندر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری تفصیل بیان کر دی ہے. جس طرح قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. جو چیزیں تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ کتاب اللہ میں، سنت رسول میں تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ فلاں فلاں چیز کیا ہے؟ حرام ہے. چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ جن اشیاء کے متعلق شریعت نے کچھ بھی نہیں کہا، شریعت بالکل خاموش ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور جنگلی گدھا جو ہے زیبرا، اس کے متعلق جب سوال کیا گیا کیا یہ حلال ہے یا حرام، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک اصول بیان کر دیا، الحلال ما احل اللہ فی کتابی. حلال وہ چیز ہوتی ہے جو کتاب اللہ میں تمہارے لیے کیا کر دی جائے؟ حلال کر دی جائے. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی. اور حرام چیز وہ ہے جو کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ فلاں چیز کیا ہے؟ حرام ہے. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہے تو وہ تم سے معاف کر دی گئی. کیا مطلب؟ حلال ہے. تو ہر وہ چیز جس کے متعلق شریعت نے حرام کا فتویٰ نہیں دیا، قرآن میں یا حدیث میں وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. آگے بڑھیے. 5ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، نہ پتہ چلتا ہے حلال ہے، نہ پتہ چلتا ہے کیا ہے؟ حرام. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں، چونکہ جیسے جیسے جدت آ رہی ہے بے شمار ایسے مسائل کا ہمیں سامنا ہے کہ کتاب اللہ سے واضح دلیل بس اوقات ہمیں نہیں ملتی. علماء کو تو مل جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی آیت اور حدیث سے استدلال لے لیتے ہیں، لیکن ہم عام لوگ بس اوقات نہیں سمجھ پاتے. کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ ایک عالم دین سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حلال ہے. وہی مسئلہ کسی اور عالم دین سے جا کر پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. اب یہ صورت کیا ہوگی؟ مشتبہ. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی واضح روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین. حلال کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. حرام کیا ہے؟ بالکل واضح بتا دیا گیا ہے. وبینہما مشتبہات. حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، نہیں پتہ چلتا. لا یعلمها کثیر من الناس. آپ نے فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ فمن اتقى الشبہات.
استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہ کاموں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. لہذا اپنا دین بھی بچانا چاہیے، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بھی بچانا چاہیے. اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کر سمجھایا. دو کھیت ہیں، دو کھیتوں کے درمیان جو حد فاصل ہے، ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو بننا کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی یہ فصل ہے اور فلاں کی یہ فصل ہے. اب وہ جو حد فاصل ہے، اگر وہاں تک آدمی اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو چراتا رہے اپنے چراگاہ میں پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ حد فاصل پر لے کر آ جائے بکریوں کو تو بکری ایسا جانور ہے جو چرتے چرتے آگے بھی منہ مار دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حد فاصل تک آ جائے اور آہستہ آہستہ دوسرے بھائی کے کھیت میں بھی منہ مار لے. تو بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے ریوڑ کو، اپنے جانوروں کو وہ جو حد فاصل ہے وہاں تک جانے نہ دے، بلکہ اپنے چراگاہ جو ہے، اپنی فصل جو ہے اپنے کھیت کے اندر اندر ہی رکھے، تاکہ دوسرے بھائی کی فصل میں جانے کا امکان بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو یہ خوبصورت مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کر دیا ہے. تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اہل علم کا آپس میں اختلاف ہے، لہذا اس صورت میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کام بالکل ہی چھوڑ دیں. آگے بڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان کیا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز کا آپ کے دل میں شک ہے نا، پتہ نہیں یار یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام، اس کو چھوڑ دیں. کاروبار وہ کیجئے، لقمہ وہ کھائیے جس کے متعلق ہمیں بالکل 100% یقین ہے کہ یہ کیا ہے، حلال. اور اس کی برکت پتہ کیا ہوگی؟ اس وقت صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے. مسلمانوں میں تقریباً ہر مسلک کا اور ہر طبقے کا آدمی قرآن کے بعد کس کو مقام دیتا ہے؟ صحیح بخاری کو. امام بخاری رحمہ اللہ بڑے ایام بلکہ بڑے سال گزر چکے، وہ پیدا ہوئے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کی کتاب کو آج بھی پڑھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے محمد. امام بخاری کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے. تو جس طرح یہ محمد بن اسماعیل عالم دین تھے، امام تھے، اسی طرح ان کے والد محترم جناب اسماعیل بھی بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے تاجر تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تاجر آدمی ہوں، بہت زیادہ مالدار ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو تجارت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ علم حاصل کرتے گئے اور اپنے ابو کا چونکہ مال بہت زیادہ وافر تھا وہی استعمال کرتے رہے، کاروبار کی انہیں ضرورت بھی نہیں پڑی. تو اندازہ لگائیں کتنا مال ہوگا اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا کہ ان کا بیٹا ساری زندگی وہ مال کھا رہا ہے اور بلکہ صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ برکت ہے. وجہ کیا ہے؟ اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے نا، ایک درہم بھی حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے شک بھی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں جو درہم میں نے پکڑا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام، شک بھی نہیں ہے. اتنی پاکیزہ کمائی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی محمد بن اسماعیل جیسے بیٹے عطا کرتا ہے. تو آج یہی کمی ہے کہ ہم حرام اور حلال کا کوئی پرواہ نہیں کرتے. دن اور رات امیر ہونے کے چکروں میں سودی کاروبار بھی کر لیتے ہیں، قسطوں کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں، پرائز بانڈ حاصل کر لیتے ہیں، بینکوں کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، صبح شام رات امیر ہونے کے چکروں میں. اور پھر جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ اولاد نافرمانہ کوئی وظیفہ بتا دیں. پھر وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ حرام کا لقمہ آپ کے بیٹے کے جسم کا حصہ بن چکا ہے، لہذا نافرمانی ہی اس کا وتیرہ بن چکا ہے. 1000 مرتبہ آپ درود پڑھیں، استغفار کریں، لیکن وہ نافرمانی کا ختم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. لہذا شروع سے ہی اپنے مال کو حلال رکھیں، اسی کے ساتھ فائدہ ہے. چھٹی بات کیا ہے کہ نیک نیت جو ہے وہ حرام کام کو حلال نہیں کر دیتی. یہ بہت بڑا اصول ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے حرام کام ایسے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میری نیت نیک ہے،
فلاں میں حرام کام کرتا ہوں تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، میں فلاں حرام کام کرتا ہوں تو مجھے مالی فائدہ ہوتا ہے اور اس مالی فائدے سے میں یتیموں، فقیروں اور مساکین کی پرورش کرتا ہوں، بالکل حرام ہے یہ کام۔ نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی کام حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال لیجئے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر کسی کی گاڑی کھڑی ہے، اب کسی کی گاڑی چوری کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام کا مال ہے۔ بلکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا تو ہاتھ ہی کاٹ دو، کتنا بڑا جرم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں فلاں کا مال چوری کر کے فلاں مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے لگانا چاہتا ہوں، نیت تو نیک ہے، تو کیا پھر کسی کی گاڑی چوری کرنا، کسی کا مکان ناجائز اس پر قبضہ کر لینا یہ جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ بہت بڑا اصول ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر حرام کام نیک نیتی کے نام پر کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ اس میں بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، ایک مثال پر ہی اکتفا کر چکا ہوں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہیلے بہانے کے ساتھ حرام کام حلال نہیں ہو سکتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، علماء چونکہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انگریزی نہیں آتی، سادہ سی بات ہے، بچپن سے الحمدللہ قرآن و سنت کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ ایسے لوگ جو بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو بزنس مین سمجھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک سمجھتے ہیں، وہ مختلف الفاظ استعمال کر کے اپنے خاص انداز میں لا کر مفتی صاحب سے غلط فتویٰ لے لیتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہیلے بہانے کر کے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جو بالکل حرام ہے ہیلے بہانے کے ساتھ حلال نہیں ہوگی۔ اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، ہلاک کر دے۔ ان اللہ لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا تھا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد وہ چونکہ چربی نہیں رہی لہذا اس کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ تو یہ ہیلا بہانہ کیا، یہ ہیلا بہانہ کر کے انہوں نے حرام چیز کو حلال بنا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تباہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، بد دعا کر رہے ہیں یہودیوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی رشوت کا نام تبدیل کر کے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، اسی طرح سود کا نام نفع رکھ کر لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کے ساتھ سودی لین دین، رشوت کا کاروبار، یہ سارے کے سارے کام حلال نہیں ہو جائیں گے۔ جو مرضی نیک نیتی ہو، جو مرضی ہیلا بہانہ ہو، یہ سارے کے سارے کام حلال نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایسے سمجھیے کہ کتا کھڑا ہے، اس کو کوئی کہے کہ یہ بکری ہے، بکری کہہ کر اس کو کھانا شروع کر دے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ باتیں اس لیے بھی میں واضح کر رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کھری کھری بیان کی ہیں۔ ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا شراب کیا ہے؟ حرام۔ اس کی حرمت کی دلیلیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب، ابھی قرب قیامت ہی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال تصور کریں گے۔ کیسے؟ یسمونها بغیر اسمها، نام تبدیل کر دیں گے کہ یہ شراب نہیں ہے تو فلاں بڑا زبردست مشروب ہے، فلاں ملک سے تیار ہو کر آیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ وہ شراب کو حلال تصور کریں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، قیامت کے قریب لوگ گانا بجانا، آلات موسیقی، ڈانس، رقص وغیرہ کو حلال تصور کر لیں گے، موسیقی کو حلال تصور کریں گے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ بالکل حرام ہیں۔ کتنے ہی ایسے چینلز جو زہر افشانی کر رہے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر آپ کو میوزک سنا رہے ہیں، حمد باری تعالیٰ کا نام دے کر آپ کو ڈم ڈم سنا رہے ہیں، اور یہ وہ موسیقی کی آواز ہے۔ واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیسا پلا کر یہ کانوں میں داخل کیا جائے گا جو لوگ ڈم ڈم اور موسیقی سنا کرتے تھے۔ آپ روکے کیا کہیں گے؟ یار یہ تو حمد باری تعالیٰ ہے،
یہ تو نعت رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جہادی ترانہ ہے، یہ تو فکر آخرت پر ایک بہت زبردست کلام ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس قسم کے بات کہہ کر ہیلے بہانے کر کے وہ اس کو حلال تصور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے بھائیوں کو سمجھانا ہمارا حق ہے۔ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت نے بھی پڑھی تھی، اس وقت بھی آلات موسیقی موجود تھے، اور ایسے لوگ ایک بہت بڑا شبہ چھوڑتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دف بجانا جائز ہے۔ کس نے کہا جائز ہے؟ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ہاں موجود ہے، لیکن اس ساری بخاری کی حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو وہاں دف بجایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مزید گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دف بجایا کنہوں نے، کن کے لیے اجازت ہے؟ تو ہم صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں وَهُنَّ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالطُّفْ۔ ایک ہوتا ہے جاریہ، جاریہ کہتے ہیں چھوٹی بچی کو، جاریہ کی بھی آگے تصغیر جویریہ، بہت ہی زیادہ چھوٹی بچی، تو جویریات کے الفاظ ہیں وَهُنَّ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالطُّفْ، بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دف بجانا شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو آپ نے نہیں روکا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو بھی بالکل سمجھ نہیں ہے، اگر وہ دف آج بھی بجا لیتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن بڑے لوگ اور مرد کے لیے تو کہیں اجازت بھی نہیں ہے دف بجانے کی۔ تو یہ کہنا کہ میں چونکہ نعت پڑھتا ہوں، میں حمد پڑھتا ہوں، لہذا میں ساتھ دف کی ضرورت ہے، لوگ اسی کو سنتے ہیں، تو یہ ہیلا بہانہ کر کے وہ حرام کام کو حلال تصور کر رہا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ حلال کام کرنے میں اگر حرام کام سے معاونت لینا پڑے تو وہ حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ حلال کا کام کرنے کے لیے حرام کا سفر آپ کو طے کرنا پڑے گا، اور حرام کا سفر طے کرنا یہ کیا ہو گیا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے، اکثر لوگ یہ ٹیلی فون پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح تو ہو سکتا ہے، بالکل حلال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلال تو ہے نکاح کرنا، آن لائن نکاح ہو جاتا ہے، موبائل پر نکاح کر کے لڑکا سعودیہ میں مقیم ہے، پاکستان سے فیصل آباد ایئرپورٹ سے بچی کو روانہ کر دیا جاتا ہے بغیر کسی محرم کے، اکیلی بچی کو روانہ کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل حرام ہے، خواہ وہ بغیر محرم کے سفر، وہ شادی بیاہ کا کوئی سفر ہو، خواہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو۔ صحیح مسلم میں احادیث موجود ہے، بالکل حرام ہے ہر عورت پر، اور پھر اس عورت کی عمر خواہ 500 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جوان کے لیے سفر منع ہے، بوڑھی کے لیے نہیں، 500 سال بھی اگر کسی خاتون کی عمر ہے، محرم کے بغیر سفر وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نویں بات یہ ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، لفظ مجبوری میں یہاں نہیں بولوں گا، اضطرار بولتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسی اگر کوئی صورت پیش ہے تو اس صورت میں حرام کا لقمہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو اس صورت میں حرام جو سور ہے، خنزیر ہے، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ اس میں شرائط اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ وہ باغی اور عادی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ تصویر کی اگر اجازت شناختی کارڈ کے لیے مل گئی ہے تو وہ اب سیلفیاں بنانا بھی شروع کر دے، نہیں، اگر حرام کام کو بوقت ضرورت حلال تصور ہم نے کیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم دروازہ کھول کر جو مرضی کرتے رہیں۔ اگر انسان ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں سور کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ، گدھے کے علاوہ اور کسی کا گوشت نہیں ہے، جان بچانے کے لیے حرام کا لقمہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹی لگے، اچھا لگے اور آدمی کھانا ہی شروع کر دے، اس کی اجازت شریعت نے ہرگز بھی نہیں دی ہے۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ مجبوری میں صرف اتنا ہی حلال ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا گزر بسر ہو جائے۔ وہ بھی بات میں کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے اگر ایک وقت کے کھانے کی اس کو ضرورت ہے تو ایک وقت کا کھانا وہ حرام کا کھا لے اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی جان بچانے کے لیے، لیکن آئندہ وقت کے لیے وہ کھانا اس کے لیے بالکل بھی حلال نہ ہوگا۔ تو یہ چند بنیادی اصول ہیں حلت اور حرمت کے حوالے سے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے باری تعالیٰ ان کی پہچان اور معرفت نصیب فرما دے، اور ہر بھائی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر معاملے میں حلال اور حرام کے مسئلہ کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حلال و حرام کے مسئلے کے بارے میں حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، تو یہ 10 آیات قرآن کریم میں موجود ہیں اور کئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ آخری بات جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، کاروباری معاملات کے لیے، معیشت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے آپ غریب ہیں یا بالکل مسافر ہیں۔ مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے؟ اتنا سامان جس کے ساتھ اس کا سفر ہو جائے، گزر بسر ہو جائے۔ تو گویا ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تقدیر میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے عثمان کو پیدا کیا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہاں رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا لگائے گا، کب اس کو موت واقع ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہیں۔ اب میں یہ تصور کروں کہ میں ضرورت سے زیادہ کما لوں یا ضرورت سے زیادہ کھا لوں، ممکن نہیں ہے۔ جو لقمہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے کہ یہ کھا کر مرے گا، وہ کھانے سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، اور جو لقمہ اور نوالہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا ہے، خواہ وہ میرے ہونٹوں تک بھی پہنچ جائے، وہ لقمہ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ تقدیر میں لکھا نہیں۔ اس عقیدے کو راسخ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی شہنشاہوں جیسی زندگی ہوگی۔ بڑے بڑے بادشاہ جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنا مکان ہو؟ نہیں۔ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنی گاڑی ہو؟ نہیں۔ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو؟ نہیں۔ غنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الغنا غنى النفس، آپ کا دل غنی ہو جائے پھر آپ غنی ہیں۔ اور فقر کیا ہے، محتاجی کیا ہے کہ اگر میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو کیا میں فقیر ہوں؟ نہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والفقر فقر النفس، دل کا جو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال دولت کا خزانہ ہے لیکن اس کا دل ابھی مزید مانگ رہا ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ فقیر ہے، خواہ اس نے لباس بہت عمدہ پہنا ہو اور ہر قسم کی اس کے پاس آرائش اور زیبائش موجود ہو، وہ آدمی فقیر کا فقیر ہی ہے۔ لہذا اس آخری بات کو سمجھیے، دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں حلال و حرام کے، اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ وہ ایک عربی نے کہا تھا کہ یہ جو نصیب ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، آپ کا نصیب آپ کو مل کر رہے گا اگرچہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اور اس کے نیچے کیوں نہ ہو، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، اور جو آپ کا نصیب نہیں ہے نا، وہ آپ کو ہرگز بھی نہیں مل سکتا، خواہ وہ آپ کے 2 ہونٹوں کے درمیان بھی کیوں نہ آ جائے۔ اسی پر اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جتنے اہل اسلام بیمار ہیں، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے اہل اسلام بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ جتنے صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ باری تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے۔
جتنے اہل اسلام کے بول بالا کے لیے صبح و شام اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔